مشہور واقعہ ہے، زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ہے میرے ملائکہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کیا بنانے والا ہوں؟ سارے بولو، کیا بنانے والا ہوں؟ نائب بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ اپنا نائب بنائیں گا، وہ دنیا میں جائیں گے، قتل و غارت کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، تیرا حکم نہیں مانیں گے۔ تو آگے اللہ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرے ملائکہ جو میں خدا جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر المختصر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، بڑا مشہور ہوا کہ آپ سبھی احباب سمجھدار ہیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں ذرا اس طرف۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اللہ کے حکم پر فرشتوں نے پتلا بنایا، پھر اس پتلے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو رکھ دیا۔ کس کو رکھ دیا؟ کس کو رکھا؟ بولنا ہے آپ نے، کس کو رکھا؟ روح کو رکھا۔ روح کا کیا معنی ہوتا ہے کہ فلاں بندے کی روح نکل گئی، جان نکل گئی۔ روح کا معنی کیا ہے؟ جان۔ اگر روح کا معنی جان ہے تو پھر جان کا بھی کچھ معنی ہوگا نا۔ روح کا معنی جان، جان کا معنی ہے جانی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ روح کا معنی جان، جان کا معنی جانی۔ اگر روح کا معنی جان ہے تو جان کا معنی جانی ہے تو پھر جانی کا بھی کچھ معنی ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر زبان میں مختلف معنی ملتے ہیں، لیکن اپنے موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ روح کا معنی جان، جان کا معنی جانی، اور جانی کا جو معنی ہے وہ ہے دل پر۔ سمجھ آئی؟ دل پر۔ دل پر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز چیز جو ہوتی ہے، جو ہر چیز سے زیادہ اہمیت والی چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ تو میرا جانی ہے، میرا دل پر ہے، کہتے ہیں نا ایسے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے ملائکہ جب اس کے اندر میں اپنی روح رکھ دوں، اپنا جانی رکھ دوں، اپنا دل پر رکھ دوں، فرشتوں میرے حکم کا انتظار نہ کرنا، میرے حکم کا انتظار نہ کرنا، فوراً اسے سجدہ کر دینا۔ اب ذرا سمجھنا، ذرا غور سے سمجھنا، جس نے مدینے والوں سے محبت کر لی وہ دنیا کا تاجدار بن جاتا ہے۔ کہا کہ جب اس کے اندر اپنی روح رکھ دوں، اپنے جانی رکھ دوں، اپنے دل پر رکھ دوں، فرشتوں میرے حکم کا انتظار نہ کرنا، اسے سجدہ کر دینا۔ شیطان ابلیس لعین وہاں پر کھڑا تھا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، دل میں خیال آ گیا میں بنا ہوں اور چیز کا، یہ بنا ہے اور چیز کا، ایسے میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے حکم نہیں مانا اللہ کا۔ ایسی ہے نا، حکم اس نے نہیں مانا تو اللہ کا حکم نہ مانا۔ اللہ نے کہا فخرج، چلا جا، تیری یہاں پر ضرورت نہیں ہے، نکل جا، دفع ہو جا یہاں پر۔ اب یہاں پر ایک اور ذہن میں میرے سوال آ گیا، یہ سمجھانے کے لیے یہ عقیدے کی بات ہے، اکثر لوگ یہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ابھی موسم گرمیوں کا شروع ہو جائے گا، سبھی سمجھدار سفید داڑھی والے ماشاءاللہ سمجھدار احباب موجود ہیں، میری بات پر ذرا غور کرنا۔ کبھی رات کو آپ نے چارپائی پہ سوتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا ہے نا، تو کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ایک لاڑ آتی ہے زمین کی طرف۔ دیکھی ہے نا احباب آپ نے؟ بولو یار، دیکھی ہے نا؟ تو کیا اس کے متعلق مشہور ہے کہ آسمان سے تارا ٹوٹ گیا؟ یہ سنا ہے نا؟ پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، سائنس کہتی ہے کہ زمین سے تھوڑا سا چھوٹا تارا ہے، یہ بھی جیسے زمین ایک ٹکڑا ہے نا، تارے بھی اسی طرح ہیں۔ اگر تارا ٹوٹا ہے آپ نے فیصل آباد میں بیٹھ کر دیکھا تو یقیناً پھر فیصل آباد میں نہیں، لاہور میں وہ کہیں پر گرا ہوگا کہ نہیں گرا ہوگا۔ جب ٹوٹا زمین پر آتا ہوا آپ نے دیکھا، یہ اس محلے کا کیا نام ہے جی؟ گلشن ہے یار۔ اگر اس میں آپ نے ٹوٹا ہوا دیکھا تو ساتھ بدر کالونی ہے وہاں پر ہوگا، غلام آباد میں ہوگا، کسی ڈی ٹائم میں دیکھا ہوگا، یا کسی اور علاقے میں کبھی کسی نے دیکھا؟ پاکستان میں نہیں، انڈیا میں ہوگا، شام میں ہوگا، یمن میں ہوگا، امریکہ میں ہوگا، لندن میں ہوگا، کسی نہ کسی مقام پر تو تارا گرا ہوگا نا۔ پھر کوئی بتا سکتا ہے کبھی کسی نے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ کبھی کسی نے دیکھا کہ فلاں جگہ پہ تارا ٹوٹ گیا؟ بولو جی، نہیں نہ دیکھا، وہ تارا نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمارے غلط راج کر چکی ہے کہ تارا ٹوٹا ہے۔ کچھ مذہب بھی ہیں وہ جب یہ ٹوٹتا ہے وہ کوئی جالی والی چیز لے کر وہ منتے مانتے ہیں جی دعا جو کی جائے وہ پوری ہوتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم وہ زندگی گزاریں گے جو مدینے کے تاجدار نے بتائی ہے، جو مدینے کے تاجدار نے ہمیں کہا ہے
کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، وہ تارا نہیں ہوتا۔ وہ ہے کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے قریب سے شیطان کو نکالا نا، فخرج نکل جا، تیری یہاں پر ضرورت نہیں ہے، تو شیطان وہاں سے نکلا۔ پھر آدم علیہ السلام کا نظام چلا، دنیا بنی، شیطان کی آنکھ کھلی، اس نے کہا اچھا مجھے اس وجہ سے سجدہ کروایا جا رہا تھا، اب وہ جاتا ہے وہ معافی مانگنے کے لیے، اسے معافی نہیں مل رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب میری طرف یہ منہ کرے اور جب میری طرف یہ آئے تو اسے آگ کے گرجے مارو۔ وہ آگ کی گرج جو ہوتی ہے نا، وہ شیطان کو ماری جاتی ہے، فرشتے مارتے ہیں، وہ آگ آتی ہے، وہ زمین کی طرف تارا نہیں ٹوٹتا۔ اور سائنس کا ایک یہ بھی ثبوت دیتا جاؤں، سائنس یہ کہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیانی تو جگہ ہے، وہاں سے اگر کوئی چیز پھینکی جائے، جس طرح ہم چھت سے زمین کی طرف پھینکتے ہیں نا، اگر اسے تھوڑا سا اوپر چلے جائیں وہ اس طرح ہی ہوتی ہے جیسے اوپر سے نیچے آتی ہے، تو تارا تو اس سے بھی اوپر ہے، وہ ٹوٹنے کی بجائے نیچے آنے کی بجائے تو اسے اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہے۔ اللہ نے شیطان سے کہا فخرج نکل جا، تیری یہاں پر ضرورت نہیں ہے، اسے گرجیں پڑتی ہیں۔ اور جب شیطان پیچھے ہٹ گیا، اب اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب اس کے اندر میں اپنی روح رکھ دوں، اپنا جانی رکھ دوں، اپنا دل بر رکھ دوں، میرے حکم کا انتظار نہ کرنا، فوراً کیا کرنا؟ سجدہ کر دینا۔ اب شیطان پیچھے ہٹ گیا، اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا جبریل، غلط دبا سے کہیں سبحان اللہ، اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا جبریل۔ شیطان لئین پیچھے ہٹا، جبریل نے سجدہ کر دیا۔ اب جبریل نے سجدہ کیا، سر اٹھایا، دوبارہ پھر کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تیرا حکم میں نے پورا کر دیا، اب بتا آگے تیری کیا رضا ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے جبریل مجھے یہ بتا، میں خدا نے تو یہ کہا تھا کہ سجدہ کر دینا، سجدے کا حکم ایک کا حکم دیا، سجدوں کا حکم تو نہیں دیا نا، کیا کر دینا؟ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں ذرا غور سے سمجھنا، کیا کر دینا؟ سجدہ ایک ہوتا ہے، اگر سجدے کہا جائے تو وہ زیادہ ہو گیا، ایسے ہی ہے نا، حکم تو ایک کا کیا، جبریل نے دو کیے۔ جبریل میں نے حکم دیا تھا ایک کرنے کا، تو نے دو کر دیے، اب بتا اس میں کیا راز ہے؟ جبریل کہتا ہے یا اللہ میں بتاتا ضرور ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتا کہ اس کی پیشانی میں کیا رکھا ہے۔ اس کی یہ مولویوں کی بات نہیں، یہ صوفی لوگوں کی بات ہے، یہ درویشوں کی بات ہے۔ کہا کہ مولا بتاتا ہوں میں نے دو کیوں کیے، پہلے مجھے یہ بتا اس کی پیشانی میں تو نے کیا رکھا ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے اچھا جبریل تو نے میرے راز کو پا لیا، میرے بنانے کا مقصد سمجھ گیا، میرے راز کو پا لیا، اب میں تجھے تحفہ دیتا ہوں جبریل، پہلے مجھے اب پھر بتا تو نے دو کیوں کیے۔ جبریل کہتے ہیں مولا جو تحفہ دے گا میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے جبریل بتا پھر تو نے دو سجدے کیوں کیے؟ جبریل کہتا ہے یا اللہ ایک سجدہ میں نے تیرے حکم پر کیا، ایک سجدہ تیرا حکم تھا تو میں نے سجدہ کر دیا، اب دوسرا سجدہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر جو تو نے اپنا جانی رکھا ہے اس سے مجھے پیار ہو گیا ہے، میں نے شکرانے کے طور پہ پھر کر دیا۔ کہا کہ جبریل پہلے تھا تو جبریل، جب تو نے میری بنائی چیز سے محبت کی، اس سے تو نے پیار کیا، تو پیار آدم سے نہیں ہوا، پیار آدم سے نہیں ہوا بلکہ آدم کے اندر نور مصطفیٰ سے ہوا ہے۔ کہا کہ مولا ایک سجدہ میں نے تیرے حکم پر کیا اور دوسرا مجھے پیارا بڑا لگا، میں نے شکرانے کے طور پہ پھر کر دیا۔ اگر زمین پر نبی آئے تو زمین والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اب آسمان والوں کے لیے رحمت کیسے؟ وہ جبریل تھا، جب آدم کے اندر نبی کی روح کو دیکھا، نبی کی جانی، اللہ کے جانی کو دیکھا تو جبریل نہیں رہا۔ ذرا غور سے سننا، اگر یہ شاہ صاحب بابا جی اب ادھر سے جائیں گے، جب مدینے کی زیارت کر کے آئیں گے، صرف بابا جی نہیں رہیں گے، لوگ حاجی صاحب بھی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اگر جبریل نبی کے نور کی محبت میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل اب تو جبریل نہیں ہے بلکہ جبریل امین ہے۔ اس میں سے جبریل یہ تحفہ ہے میرا، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ جبریل اس میں سے جتنے نبی پیدا کروں گا،
جتنے رسول پیدا کروں گا سب کا خلیفہ میں تجھے بنا کر بھیجوں گا. آپ احباب نے کاشف صاحب نے بھی سنا ہوگا, شاہ صاحب نے بھی, آپ احباب نے بھی سنا ہوگا, پچھلے 1-2-3 سال میں نا ایک بندے نے دعویٰ کیا تھا میرے پاس جبریل آتا ہے. استغفر اللہ. سنا ہے نا آپ نے؟ ہمارا ایمان اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جبریل صرف نبیوں کے پاس آتا تھا, بندوں کے پاس نہیں. اگر اس کے پاس ہے پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ بھی نبوت کا مقام دعویٰ کرتا ہے نا, لیکن ایسا نہیں ہے. خاتم النبیین رحمت للعالمین نبی تیرے میرے لجپال کریم آقا ہیں. جبریل وہاں تک آیا, اب جبریل نہیں آتا, جبریل نہیں آتا. اگر آیا ہے جبریل تو ایک وقت میں نبی کے بعد اگر کسی کے پاس آیا ہے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں آیا. اور یہ بھی ذرا غور سے سننا, وہ جبریل سیدہ پاک کی پاس نہیں آیا,